بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرج ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے اسد حسین قمر جہاں سید آل نبی رضوی ابن سید حسن علی رضوی اور فرش اعضاء پر بیٹھے مومنین کی گزشتہ اموات کے لیے علماء ربانیین جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے ان تمام کی ارواح کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بنطق تبلج وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد
وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. درود پڑھیں محمد و آل محمد. الحمد اللهم صل على محمد و آل محمد. بے شمار. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پر محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ آج اس وقت ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں اور عسکری امام بارگاہ میں منعقدہ یہ 5 مجالس، جن میں سے میں 4 مجالس سے خطاب کروں گا، اس سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس ہے. ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ صفات المتقین بزبان امام المتقین. متقین کی صفات کیا ہیں؟ امام المتقین کی زبانی ہم انشاءاللہ ان 4 دنوں میں ان صفات کی طرف نہ فقط یہ کہ متوجہ ہوں گے بلکہ کما حقہ کوشش یہی کریں گے کہ ان مجالس کے اختتام پر ہم اس وقت جس حالت میں بھی موجود ہیں ان صفات کے اعتبار سے ہمارا جو بھی درجہ ہو مجالس کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہ درجہ نہ رہے بلکہ اس سے بلند درجہ ہو جائے. یہ ہمارا یقیناً جو گول ہے، جو ویژن ہے، جو ہمارا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مولا جب ہماری طرف نظر کرتا ہے تو وہ کون سی صفات ہیں جو ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان صفات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. جس خطبے کا سہارا لیا اور جس آیت کا سہارا لیا، تھوڑا سا تعارف آیت کا بھی اور خطبے کا بھی. جس آیت کا سہارا لے کر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا وہ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 128 ہے، جس میں پروردگار عالم یوں مخاطب ہوا کہ یقیناً ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو کہ صاحبان تقوی ہیں، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے، اور تقوی اختیار کر لیا ہے ساتھ میں وہ احسان کرنے والے بھی ہیں. یعنی کہ آیت میں 2 پیغام چھپے ہوئے ہیں، ایک یہ کہ تقوی اختیار کیا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ احسان کرنے والے ہیں. انہی 2 موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مولا کے ایک صحابی نے آپ سے سوال کر لیا کہ متقین کی صفات بیان کیجئے، تو اس سے قبل کہ آپ متقین کی صفات بیان فرماتے آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی.
پہلے ان کو یہ نصیحت کی کہ وَاتَّقُوا وَأَحْسَنُ، کہ تم تقوی اختیار کرو اور احسان کرو. فقط دو باتیں کہیں، تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو. جب انہوں نے اور یہ کہنے کے بعد آپ نے پھر اس آیت کی تلاوت کر ڈالی. لیکن وہ صحابی جن کا نام حضرت حمام ہے، انہوں نے تکرار کیا، کہا کہ یا امیر المؤمنین کچھ اور بھی بیان کریں، یعنی کہ اس سے آگے کی بات بیان کریں، یعنی میں آمادہ ہوں سننے کے لیے، آپ اس سے آگے کی بات کریں. تو پھر امام نے کچھ دیر توقف کیا اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ جو مفتی جعفر حسین صاحب کی جو ترتیب اور ترجمے کے اعتبار سے جو آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے، اس میں 191 نمبر کا 191 نمبر کا خطبہ ہے. ذیشان حیدر جوادی صاحب نے جو شرح کی ہے اس میں دیکھیں گے تو یہ 193 نمبر کا خطبہ ہے. خطبہ الحمدللہ موجود ہے، ترجمہ موجود ہے. بہت توجہ رہے، اور بہت ہی زیادہ ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں، تفکر اور تدبر دینے کے لیے بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ اصحاب، نہ فقط یہ کہ اصحاب امیر المؤمنین بلکہ دیگر ائمہ کے بھی جو اصحاب رہے، جو شاگرد رہے، آپ کو حیرت ہوگی سن کر. مثلا 8ویں امام کے شاگرد ہیں، 8ویں امام کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں ابا صلت حروی. کیا جلیل القدر شخصیت ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جس زمانے میں وہ موجود ہیں، یقیناً 8ویں امام کا زمانہ دیکھا ہے، 9ویں امام کا زمانہ دیکھا ہے. 9ویں امام سے ان کی کل 2 ملاقاتیں ہوئیں. یعنی کہ زمانے کے امام کون؟ 9ویں امام، 8ویں امام کے بعد. اور کتنی ملاقاتیں ہوئیں ان کی ان سے؟ 2 ملاقاتیں ہوئیں. اور وہ جو دوسری ملاقات ہے وہ بھی اسے ملاقات کیا کہیے گا. پہلی ملاقات جو ہوئی وہ اس وقت ہوئی کہ جب امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا تھا اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی. کمرے کے اندر جیسے ہی دروازہ کھول کر جاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سرہانے بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے. تو آپ حیران ہو گئے کہ تم برخوردار اندر کیسے آئے، دروازہ تو باہر سے بند ہے. تو نظر اٹھا کر یہی کہا، ابا صلت پہچانا نہیں، میں محمد ہوں، مدینہ سے آیا ہوں. یہ پہلی ملاقات تھی. دوسری ملاقات 9ویں امام سے کب ہوئی؟ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب ابا صلت کو گرفتار کر لیا گیا. امام کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا. مامون ملعون نے ان کو رہا کرنے کے لیے، ابا صلت کو رہا کرنے کے لیے ایک معجزاتی انداز سے امام علیہ السلام نے انہیں رہا کرایا. یہ دوسری ملاقات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کر کیا رہے تھے؟ اگر ملاقاتیں فقط 2 ہیں، وہ بھی اس انداز کی ہیں، تو ابا صلت حروی کر کیا رہے تھے؟ ان کی پوری زندگی کو دیکھیے گا، کیا ساتھ دیا ہے ائمہ کا، اس طریقے سے کہ ان کو اگر معلوم چل جائے کہ ابھی مدینہ میں ہیں لیکن یمن میں کوئی صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی روایت موجود ہے اور وہ روایت مولا علی کی شان میں ہے، یہ مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جائیں گے اور ان سے وہ روایت لیں گے. یہاں تک کہ نہ فقط اس ہر حلقے میں یہ گئے ہیں جہاں انہیں معلوم چلے کہ کسی شخص کے پاس کوئی روایت موجود ہے تو وہ سند کے ساتھ پوری وہ روایت اکٹھی کرتے تھے، جمع کرتے تھے، گویا اہل بیت علیہم السلام کے مقام کو محفوظ کر رہے ہوتے تھے. محدثین کے ان نقطۂ نگاہ سے، ان کی نظر سے، کہ وہ روایات کہ جو کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں وارد ہوئی ہیں، انہوں نے انہیں اس انداز سے جمع کیا. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ امام کو جب لے کر جایا جا رہا ہے، میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں کچھ بات بیان کرنے لگا ہوں، امام کو جب لے کے جایا جا رہا تھا مدینہ سے اور خراسان، تو راستے میں نیشا پور آیا تھا. تو نیشا پور میں کیا ہوا تھا؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں محدثین جمع ہو گئے تھے. کیوں جمع ہو گئے؟ اتنے محدثین وہاں کر کیا رہے تھے؟ اتنے محدثین وہاں موجود بھی تھے اور انہیں معصومین علیہم السلام کا تعارف بھی تھا اور ان کی حیثیت کو پہچانتے بھی تھے. تبھی تو وہ جمع ہو گئے تھے، اپنی جس کو آپ آج کے عنوان سے کہیں ڈائریاں لے کر جمع ہو گئے تھے، رجسٹرز لے کر آ گئے تھے کہ بیان کریں. کیوں؟
اس لیے کہ ان کے درمیان میں کوئی اور نہیں، یہی ابا صلت حربی تھے جنہوں نے مدینہ چھوڑ کر نیشاپور کو اپنا وطن قرار دے دیا تھا۔ کیا کام کر رہے تھے؟ اتنی تمہید میں نے کیوں باندھی؟ اتنی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ جو امام معصوم کا حقیقی شاگرد ہے، حقیقی چاہنے والا ہے، اگر اسے معلوم چل جائے کہ میرے معصوم امام کے لیے کون سی روایت کہاں کہی گئی ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، تو ان کو یہ شے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہ تڑپ، یہ ان کی طلب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں جاؤں اور اس کو جمع کر کے محفوظ کر دوں۔ یہ ابا صلت کا ایک میں نے مثال دی ہے، اس طرح کی نہ جانے کتنی مثالیں موجود ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دیں۔ فقط ایک روایت بھی لینی ہے تو اپنی زندگی کے کئی سال انہوں نے آپ کے نام کر دیے۔ لیکن افسوس کی بات میں اپنے آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے۔ اب میں سوچوں، اپنے آپ سے پوچھوں کہ اس میں کتنی روایات اور کتنے خطبات ہیں، میں نے ایک مرتبہ بھی پورا کھول کر پڑھا ہے اول تا آخر؟ میرے شیلف میں رکھی ہوئی ہے، میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور نہیں بھی رکھی ہوئی تو جو لائبریری ہے عموماً مساجد میں، کون سی مسجد ہے جہاں پر کوئی چھوٹی موٹی لائبریری نہ ہو، وہاں پر موجود ہے۔ اور اگر وہاں بھی نہیں ہے تو اس وقت تو دنیا سمٹ کر آپ کی پاکٹ میں آ چکی ہے، PDF فارمیٹ کے اندر کیا کچھ نہیں موجود ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ لیکن میں نے ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، ایک مرتبہ اول تا آخر پڑھی نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا؟ اگر کل ابا صلت مجھ سے سوال کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی پوری گزار دی اس مقصد کے لیے، تمہارے تو گھر میں ایک کتاب موجود تھی، کیا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو محبت کا دعویٰ ہوگا، سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ صبح صبح آنکھ کھلتی ہے، آنکھ بعد میں کھلتی ہے، پہلا ہاتھ موبائل پر جاتا ہے، اور جب دیکھا واٹس ایپ کے اوپر اتنے میسیجز آئے ہوئے ہیں تو فوراً کھول کے دیکھتے ہیں کس کس کا میسیج آیا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب تک دیکھ نہ لے نا چین نہیں آتا۔ ہاں، ایک اور کتاب ہے جو رکھی ہوئی ہے، اور اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 6666 میسیجز آئے ہوئے ہیں۔ کبھی صبح اٹھ کر ایسا سوچا کہ 6666 میسیجز آئے ہوئے ہیں کہیں سے ہیں؟ 6666 اتنے میسیجز بھیجنے والا کون؟ بھیجنے والا وہی ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں سے یہ میسیجز بھی آئے ہیں، تو پڑھ تو لیں کہ کیوں آئے ہیں، کوئی خاص کام ہے؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بہت توجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا میسیج کھول کے نہ پڑھا، کوئی آپ کا میسیج نہ پڑھے، آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے؟ آپ کہیں گے اتنے میسیج کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تم نے تو پڑھا بھی نہیں ہے ابھی کھول کے۔ سین کا وہ کیا ہوتا ہے، وہ بلو ہو جاتا ہے، بلو نہیں ہوا ابھی تک، مطلب پڑھا بھی نہیں تم نے کھول کر۔ پریشانی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اتنا اگنور کر رہے ہو مجھے، آپ اٹھا کے اس کو فوراً بلاک کر دیں گے یا ڈیلیٹ کر دیں گے نکال کے۔ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ابھی تک ہمیں یہاں سے ڈیلیٹ نہیں کیا ہے، نہ بلاک کیا ہے نہ ڈیلیٹ کیا ہے، وگرنہ یہ رحمت نہیں برس رہی ہوتی جو اس وقت برس رہی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، یہ کچھ اہمیت کے لیے میں نے چند کلمات آپ کی گوش گزار کی۔ تو خطبہ نمبر 191، اور اس میں امام علیہ السلام نے متقین کی جو صفات ہیں وہ بیان فرمائیں، اور اس میں سب سے پہلی صفت جو آپ بیان فرما رہے ہیں تقوی کے بعد کہ جناب تقوی اختیار کرو اور احسان کرو، محسنوں میں سے ہو جاؤ، احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے، بہت توجہ رہے، احسان کرنا یعنی کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یاد رکھیے گا، بہت سی روایت، ایک نہیں دو نہیں، کئی روایات ہیں اس موضوع میں۔ کیا؟ دو مومنین کے درمیان میں صلح کرا دینا تمہارے نہ جانے کتنے نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔
دو مومنین میں صلح کرا دی ہے تم نے۔ اچھا یہاں بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ میری تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور کل کو اگر کوئی آدھی بات سمجھ جائے، جب بھی کبھی نماز اور روزوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے نا کسی چیز سے کہ یہ نماز سے بہتر ہے یا روزوں سے بہتر ہے، تو یہاں تطوع مراد ہوتا ہے، یعنی یہاں واجب کی بات نہیں ہو رہی ہے، واجب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یعنی یہاں مستحبات کی بات ہو رہی ہے، نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا آپ عجب نہیں کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھیں ہیں اور کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیں، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب کیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ تمہاری وہ 100 رکعت کی نماز ایک طرف اور یہ جو تم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یہ ایک طرف۔ یہ تو میں نے 100 سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے، وگرنہ وہاں پہ کیا کچھ ملے گا اس عمل کا یہ ہمیں اور آپ کو ادراک نہیں ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا دین اسلام، کس قدر فطرت کا مذہب ہے کہ وہ یہ تک کہتا ہے کہ اگر فقط اتنا پانی ہو کہ جس سے یا تو تم وضو کر سکتے ہو یا کوئی کتا ہے پیاس سے مر رہا ہے تو تم اب اس پانی سے وضو نہ کرنا، اسے پانی پلا دو، خود تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ ہے یعنی کتنا احساس آپ کا اور میرا مذہب، دین ہے ہی احساس کا نام ہے، اس احساس کا نام ہی دین ہے۔ ایک اور روایت ہے انشاءاللہ، آج تو موقع نہیں ملے گا، کل یا اس کے بعد آنے والے دن میں شرح کروں گا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ نہیں کہ آپ کا دین جو ہے وہ تو سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف پانچویں امام کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ یہ دیکھیے، اب اس کی شرح ہے انشاءاللہ، توفیق ہوئی تو بیان کروں گا۔ واپس آئیے تو کیا فرما رہے ہیں؟ متقین کی صفات، پہلی صفت کیا بیان کی؟ پہلی صفت جو بیان کی وہاں پہ کہا وَمُنْطِقْهُمُ الصَّوَابِ، کہ جو ان کا نطق ہوتا ہے، جو بات کرتے ہیں، متقین جب بات کرتے ہیں تو وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے، بہت نپی تلی ہوتی ہے، unnecessarily گفتگو نہیں کرتے، یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ہی خاموش رہتے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بہت بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، نپی تلی بات کرتے ہیں، یعنی کہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرتے ہیں۔ بسا اوقات بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو بات ہی نہیں کی جاتی، بسا اوقات بات کرنے کی ضرورت ہے، جہاں بولنا ہے تو وہاں اتنا بولتے ہیں جتنا بولنے کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں بولتے۔ اس کی شرح میں نے گزشتہ یوم کر لی تھی، جو لوگ آج پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں۔ دوسری صفت میں نے بیان کی کہ وَمُلْبِسُهُمُ الْاقْتِصَادِ، اقتصاد کسے کہتے ہیں؟ اب یہ میرے ذہن کا مسئلہ ہے، اور جیسے ہی کوئی لفظ سنتے نا فوراً ایک دم تو تصویر آ جاتی ہے سامنے۔ اب اقتصاد سے مراد کیا آیا؟ فوراً اقتصادیات، جیب آ گیا ہے۔ اقتصادی مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کہ کوئی فائنینشیل میٹرز پہ بات ہو رہی ہے۔ ہم اس قدر پھنس گئے ہیں اس مادی دنیا میں کہ فوراً ہماری عقل اور شعور کے اوپر مادیت حاوی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں پرواز کرنے ہی نہیں دیتی۔ انشاءاللہ ان مجالس میں میری ایک کوشش یہ بھی ہے کہ میں کوئی ایسا لفظ نہ بیان کروں کہ جس سے ایک دم سے ہماری فکر جو ہے وہ محبوس ہو جائے۔ میں جیسے ہی کہہ رہا ہوں اقتصادیات یا اقتصاد تو آپ کے اور میرے ذہن میں ایک دم سے روپیہ پیسہ آ رہا ہے کہ اس کی خرچ کرنا۔ اب جیسے میں نے کہا آپ کے سامنے خرچ کرنا تو ذہن میں کیا آیا؟ پیسہ خرچ کرنا ہے، ایسا آیا نہیں آیا؟ کیا فقط پیسہ ہی ہے جو خرچ کیا جاتا ہے؟ اقتصاد کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ، اگر بالکل روٹ ورڈ دیکھیں گے اور لغت میں جا کے تلاش کریں گے، اپنے تمام تر خیالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہیں گے بس مجھے اقتصاد، اس کا مطلب بتاؤ۔ اقتصاد تو مطلب نکلے گا میانہ روی۔ اب آپ کہیں گے میانہ روی، اقتصاد اور میانہ روی یعنی کہ کیا؟ میانہ روی کا مطلب یہی ہے یعنی
کہ کسی شے کو جہاں وہ ہے جو اس کا مقام ہے وہیں تک رکھ کر خرچ کرنا، نہ زیادہ نہ کم۔ کم کرو گے تو بخل ہے، زیادہ کرو گے تو اسراف ہے۔ تو بخل اور اسراف کے درمیان میں رہنا اقتصاد ہے۔ تو ملبسہم الاقتصاد۔ اب ملبس اور گھیرے ہوا ہے۔ لبسا کسے کہتے ہیں؟ ڈھانپ لینے کو۔ لبسا صحیح لباس ہے، کل بیان کیا تھا، جو ڈھانپ لیتا ہے، جو آپ کو گھیر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں میانہ روی نے گھیرا ہوا ہے انہیں، ان کے ارد گرد میانہ روی ہے۔ بہت توجہ رہے۔ آئیے ذرا اپنے ذہن کو اور بلند کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک بلند آواز میں درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ ناممکن بات نہیں ہے، ممکنات میں سے ہے۔ مثلا اس کو میں بھی یہاں پہ روک کر ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ مومن کا پیٹ جو ہے وہ پیٹھ سے ملا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہوتی ہیں، پنڈلیاں اس کی کانپتی ہیں۔ سن لیا؟ اب تصویر بنائیے۔ ذہن تصویر بناتا ہے نا، بہت تیز ہے تصویر بنانے میں۔ بناؤ تصویر، آنکھیں دھسا دو، پیٹ پیٹھ سے ملا دو اور پنڈلیاں کانپتی ہوئی بنا دو، کیا تصویر بنے گی؟ اور جب تصویر بن جائے تو میں ائمہ کی بات نہیں کر رہا، ان کے لشکر میں آ جاؤ اور اس تصویر والے شخص کو دیکھو، کوئی ہے؟ مالک اشتر کی تصویر کیسی ہے؟ یہ جو تصویر بنی ہے اور مالک ہیں، کیا میچ ہوتا ہے آپس میں؟ ہیں پنڈلیاں کانپ رہی ہیں، پیٹ پیٹھ سے ملا ہوا ہے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں۔ ایسا چہرہ ہے کسی کا؟ ایسا چہرہ تو نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود مولا کا ایسا چہرہ ہے، نہیں، میں وہاں تک کی بات نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لشکر میں آئیے، نہیں ہے نا؟ تو پھر مولا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں دھسی ہوئی ہوتی ہیں، پیٹ پیٹھ سے ملا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ الفاظ ہیں، ہمام بنیے۔ جو مولا سے پوچھ رہے تھے نا کہ اور بیان کریں، میں آمادہ ہوں، یہ آمادگی لے کر آئیے ان مجالس کے اندر، اور اب ان روایات کو ہمام بن کر سنیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھیں دھسی ہوئی ہوتی ہیں مومن کی، یعنی کہ کیا؟ مومن جیسے ہی کوئی حرام منظر سامنے آ جائے آنکھ دھس جاتی ہے، نہیں دیکھوں گا۔ پیٹ پیٹھ سے ملا ہوتا ہے، لقمہ حرام سامنے آیا، پیٹ پیٹھ سے مل گیا، اس کی تو جگہ ہی نہیں ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آرام آرام سے چلتے ہیں۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی جب کبھی بھی کوئی اقدام کرتے ہیں، اقدام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدم سے ہی ہے نا۔ اقدام کا مطلب فقط چلنا تو مراد نہیں لیا جائے گا نا، یعنی کیا لیا جائے گا؟ یعنی اقدام کرنا، کوئی ایکشن کرنا، کوئی فعل انجام دینا، یا کوئی فیصلہ کرنا۔ تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے، کوئی ڈیسیشن لینے میں جلدی نہیں کرتے، سوچ سمجھ کر جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں، یعنی کچھ کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، 100 بار سوچتے ہیں کہیں معصیت تو نہیں ہو رہی ہے، تو قدم ڈگمگائیں گے یا نہیں ڈگمگائیں گے؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جلد بازی میں سب کچھ کر جاتے ہیں، نہیں، آرام آرام سے ڈیسیشنز لیتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ روایات، یہ امام کا کلام ہے، جس کو سمجھنے کے لیے اس انداز سے دقت کریں گے تو اس کی چاشنی کو محسوس کریں گے کہ میرا مولا مجھ سے چاہ کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی مولا اس انداز سے جب کہہ رہے ہیں کہ وَمَلْبِسُهُمُ الْاِقْتِصَادِ، تو اس اقتصاد کا معنی کیا ہے؟ اقتصاد کا معنی ہے میانہ روی۔ ایک بدو نے سوال کر لیا، مولا میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا؟ سمجھیے گا، جواب بعد میں دیں گے، لیکن ایک کام کیا، جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا وہیں پر تھوڑی مٹی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی اور اپنی مٹھی کو بہت سختی سے بند کر لیا، کہا دیکھو یہ بخل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے پوری مٹھی کو کھول دیا تو وہ ساری ریت گر گئی۔ آپ نے کہا یہ اسراف ہے۔
پھر آپ نے دوبارہ سے مٹھی میں ریت کو لیا اور ہلکا سا ہاتھ کو ذرا نرم کیا تو چھلک چھلک کے ریت گرنا شروع ہو گئی. کہا یہ میانہ روی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. واہ, کہا یہ میانہ روی ہے. کیا کیسے سمجھا دیا, کتنی چھوٹی سی بات تھی. مٹی اٹھائی, کہا یہ بخل ہے, یہ اسراف ہے, اور یہ میانہ روی ہے. عزیزو, یہاں ایک اور لفظ آپ کو آج تبرک دے رہا ہوں. آپ نے سنا ہے نا اسراف. اب کیا کریں, ابھی اقتصاد تو وہیں رہ گیا, دوسرا لفظ آ گیا. اسراف کا مطلب کیا ہوا؟ زیادہ خرچ کر دینا. ایسے ہی ہوا نا. اسراف کا مطلب زیادہ خرچ کرنا ہوا. تو خرچ کرنے سے ذہن میں کیا آیا؟ پیسہ. کہ کوئی آدمی پیسہ بہا رہا ہے, ٹھیک ہے, 100 روپے کی خرچ کرنے کی ضرورت تھی, 1000 روپے خرچ کر دیے. کیا کیا؟ اسراف کر دیا تم نے. عموماً کہاں اسراف ہوا؟ ہم نے کہا شادی بیاہ میں بہت اسراف ہوا. کیا اسراف ہوا؟ کہا دیکھو نا, تم نے 3 گھنٹے کے لیے جو کپڑے پہننے تھے, تم ایک سیدھی سادھی شیروانی پہن لیتے, کام ہو جاتا. تم نے جناب 5 لاکھ کی شیروانی پہن لی فقط 3 گھنٹے کے لیے. تو جو کام تمہارا 20,000 میں یا 1500 میں بھی ہو سکتا تھا اگر چاہو تو, کام تو شیروانی نے وہی کرنا تھا. تو یہ 25 لاکھ روپے کیوں خرچ کر دیے؟ اسراف کر دیا. ذہن میں وہی آ گیا نا اسراف. بہت توجہ رہے. نہیں نا, ایسا نہیں ہے. اسراف کا مطلب فقط پیسے کے اندر نہیں ہے. اسراف تو صرف سے ہے نا. یعنی کہ کیا کیا ہے تم نے؟ کسی شے کو اس کے محل سے ہٹا کر استعمال کیا ہے, اس کو اسراف کہیں گے. آئیے قرآن کریم میں فرعون کو اللہ نے مسرفین میں سے شمار کیا ہے. فرعون نے اسراف کیا تھا. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ مسرفین میں ہے؟ ایک اور جگہ پر ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد. قرآن کریم کس انداز سے اسراف کرنے والوں کو یاد کر رہا ہے. کہتا ہے کہ انکم لتأتون الرجال, کہ تم لوگ جو ہو, قوم لوط کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے, کہ تم لوگ جو ہو انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, کہ تم اپنی یہ شہوت کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ عورتوں کے علاوہ مردوں کی طرف رغبت کر رہے ہو. تو کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ انتم قوم مسرفون, تم اسراف کرنے والے ہو. غیر محل, جہاں شے کو استعمال نہیں ہونا وہاں کوئی شے استعمال ہو رہی ہے, اسراف ہے. تو کہا مسرفون ہو. نیچے آئیے, کہتا ہے من فرعون انہو کان عالیا من المسرفین, کہ وہ جو فرعون ہے وہ تو بہت بڑا مسرف تھا. تو کیا فرعون کیا شادی بیاہ میں بہت پیسہ لوٹاتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ مطلب پیسہ بہاتا تھا اس طریقے سے. فرعون کون سا اسراف کر رہا تھا؟ بہت توجہ رہے. عزیزو, پروردگار عالم نے جو ہمیں یہ وجود دیا ہے, جو موجود دیا ہے, اس کا استعمال کیا ہے؟ اس کا استعمال یہ ہے کہ اسے اس کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے, معصیت میں استعمال نہیں کرنا. اس نے آنکھ دی ہے کس کام کے لیے؟ کہ حلال منظر کو دیکھنا, حرام کو نہ دیکھنا. اس نے زبان دی ہے کس کام کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, خدا کی پرواہ کرو, اور وہ بات کہو جو درست ہو. یعنی زبان دے رہے ہیں, زبان کی SOP یہ ہے کہ وہ بات کہو جو درست ہو. تو زبان سے کیا کام لینا ہے؟ درست بات کہہ کر زبان سے کام لینا ہے. اب اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو وہ زبان سے وہ کام لے رہا ہے جو کام نہیں لینا, تو قرآن کی نگاہ میں اسراف کر رہا ہے. اگر کوئی آنکھ سے حرام منظر دیکھ رہا ہے تو قرآن کی نگاہ میں اسراف کر رہا ہے. یعنی اگر ذرا سا بھی ہم گناہ کر رہے ہوں, خدا نہ خواستہ, تو اس وقت ہمارا نام بھی مسرفین میں لکھا جا رہا ہوگا. اور ان مسرفین میں عالی کون تھا؟ فرعون تھا.
یعنی کہ استغفر اللہ ہمارا نام اس فہرست میں آ جائے گا جس میں ٹاپ آف دا لسٹ فرعون ہے. تو بہرحال ہم چاہے کتنی ہی باٹم آف دا لسٹ پہ ہوں لیکن بہرحال لسٹ تو مسرفین کی ہے. تو یہاں اب سمجھ میں آیا کہ اسراف فقط پیسے میں نہیں ہے. اسراف آپ کو پروردگار عالم نے وقت دیا ہے یا نہیں دیا؟ ہمیں وقت دیا نا, اور اس وقت فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس وقت کا بہترین استعمال ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیں اگر علم اور حکمت کی بات مل رہی ہو اور درجات بلند ہو رہے ہوں تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تو خلق ہی نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ ہماری بندگی اختیار کریں. اس فرش عزا سے کون سا رزق لے رہے ہو؟ بندگی کا رزق تو لے رہے ہو. تو اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی؟ ہر وہ جگہ کلمۃ الحکمہ ضالۃ للمومن. حکمت کا کلمہ مومن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ہونے کا مقصد ہی یہی ہے, حکمت طلب کرو. رسول اللہ کو ہم نے مبعوث برسالت کیا, کس لیے؟ اسی لیے کہ جن کی رسپانسبلٹیز میں, جن کی جاب ڈسکرپشن میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ وہ ہیں کہ جو تمہیں آیات کی تلاوت کریں گے, تمہارے نفوس کا تزکیہ کریں گے, تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں گے. اب تمہیں کہیں سے بھی حکمت کا کوئی کلمہ ملتا ہے, کہیں سے ملتا ہے, اخذ کرو. کیوں؟ تمہاری میراث ہے, اسی کام کے لیے آئے ہو. تو یہ مجالس عزا کا انعقاد کیا ہے؟ یہ علمی محافل, یہ دروس کا تذکر, یہ دروس کا انعقاد کیا ہے؟ یہی یقیناً یہ وہ غذا ہے جس غذا کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. ہم یہاں دانے پانی کے لیے نہیں آئے. دانا پانی ہماری ایک ضرورت ضرور ہے لیکن فقط ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ بھی کسی ضرورت تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنتا ہے کہ زندہ رہو گے تو تعلیم بھی حاصل کرو گے. اصل چیز تو وہ ہے, یہ تو تمہیں سپورٹ کرے گا, یہ تو فیسیلیٹیٹ کرے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. مزید سورہ لقمان فرماتے ہیں کہ, اور یہ تو وصیتیں ہیں حضرت لقمان کی, وَأَقْصِدْ فِي مَشِيِكَ. اقتصاد یاد رکھیے گا, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَقْصِدْ اور قصدہ اقتصاد ہے نا, تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں وَقْصِدْ, کیا کرو؟ فی مَشِيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. میانہ روی یاد رکھیے گا. ہم تو ابھی تک فقط اقتصاد کو جیبوں میں ٹٹول رہے تھے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں اس میں جو انہوں نے اقتصاد کہا ہے وہ جیب میں نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ کہا وقت فی مشیے کا, کہ اپنا جو چال چلن ہے اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلو. کیا کرو؟ درمیانی چال سے چلو. اب وہ سورہ فرقان کی آیت جو پڑھی تھی ابھی, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا, وہ حونا بھی دھیرے آرام سے چلنا ہے. اور یہ کیا استعمال کر رہے ہیں لفظ؟ اقتصد. وہی وقصد, وہاں پہ حونا, یہاں وقصد, کہ درمیان میں آہستہ چلو. آہستہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ لاٹھی ٹیک کے چلو, پھر وہی بات ہے, یعنی میانہ چلو. میانہ چلو یعنی تیزی نہ کرو کسی بھی کام میں, آرام سے سوچ سمجھ کے کوئی بھی فیصلہ کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو نیچا رکھو. Keep your volume low. يَغْضِضْ أَصْوَاتِكَ, اپنی صوت کو نیچا رکھو. کیوں رکھو؟ اچھا, اب یہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 بطون ہیں. ابھی تو فقط ظاہر بھی سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے, پھر باطن پر آئیں گے. پھر آتے ہیں کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لِصَوْتِ الْحَمِيرِ. کیا کہہ رہے تھے؟ بہت بلند رکھ رہے ہو آواز کو, نیچا رکھو.
یقیناً جو سب سے بھیانک اور سب سے بدتر آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے، یعنی کہ تمہارا موازنہ جو ہے وہ گدھے سے کیا جائے گا اگر صوت ویسی ہے۔ یہ تو ہو گیا ظاہری مطلب۔ اب آؤ ذرا تھوڑا سا ایک پردہ ہٹاتے ہیں اور ایک پردہ ہٹا کے آیت کو پھر دیکھتے ہیں۔ کس سے ملایا ہے؟ حمار سے ملایا ہے، گدھے سے ملایا ہے۔ بھئی کوئی اور جانور بھی تو ہو سکتا تھا نا، ٹھیک ہے، لیکن گدھے کی مثال دی ہے۔ اور کیا کہا ہے؟ نیچی رکھنا آواز کو۔ کیوں؟ گدھے کی آواز ہوتی ہے وہ۔ کہیں پر آواز کو ملا دیا، کہیں پر انداز کو ملا دیا گدھے سے۔ بہت توجہ، دونوں میں مماثلتیں پہنچ گئے ہوں گے بہت سارے لوگ۔ کہیں پر انداز کو ملا دیا، کہیں پر آواز کو ملا دیا۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم۔ کیا مطلب؟ یعنی آئیے جہاں پر انداز کو ملایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی لیکن انہوں نے تورات سے کچھ نہ لیا۔ اس کا ترجمہ اگر ایک دلچسپ انداز سے کیا جائے تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تورات کو تو لیا لیکن تورات سے کچھ نہ لیا۔ یہ دیکھیے، جنہوں نے تورات کو لیا، نہج البلاغہ کو لے لیا لیکن نہج البلاغہ سے کچھ نہ لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے اشارہ دے دیا۔ تو جنہوں نے تورات کو لیا لیکن تورات سے کچھ نہ لیا، جب رسول اللہ کی بات کی تو کہاں ہے تورات کے اندر رسول اللہ کا کوئی تذکرہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اتنی آیات موجود ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ کہاں کون سی آیت، لیکن نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن ہاتھ میں موجود ہے، اہل بیت علیہم السلام کی شان میں آیات پہ آیات ہیں، نظر ہی نہیں آ رہی ہیں کہ کہاں ہے، کون سی آیت ہے ان کی شان میں۔ تو پھر اصول وہی ہو جائے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها، کہ جنہوں نے قرآن تو لیا مگر قرآن سے کچھ نہ لیا، تو پھر ان کی مثال کیسی ہے؟ کہا کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی روش کے اندر ہدایت لینے کا طریقہ نہ ہو، فقط کتابوں پر کتابیں جمع ہو رہی ہوں، سمجھ جانا گدھا ہے کہ جس پر کتابیں لدھی ہوئی ہیں، علم نہیں رکھتا۔ تو یہ ان مفسروں کو جواب ہے کہ جنہیں رسول اللہ کی اولاد اور آل کی شان میں کوئی آیت نظر نہیں آ رہی، جبکہ قرآن بھرا ہوا ہے ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتابیں تو جمع کی ہیں لیکن علم نہیں آ سکا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ کیا کہا؟ بیٹا اپنی آواز کو دھیما رکھنا، یعنی آواز بلند نہ کرنا۔ کہاں بلند نہ کرنا؟ کس کے آگے بلند نہ کرنا؟ بہت توجہ رہے۔ یعنی اگر خدا کا حکم کچھ ہو رہا ہے، تم اس کے حکم کے آگے اپنی آواز بلند کر دو، تو یہ کیا کیا تم نے؟ یہ وہی کام کیا جو ہدایت کے نہ لینے کا نتیجہ ہے۔ کیا کیا؟ یغضض، نیچا رکھو۔ جیسے جب کہتے ہیں نا یغضض ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، تو نگاہیں کب جھکتی ہیں؟ نگاہیں کہاں جھکتی ہیں؟ کہ زمین پہ دیکھ کے چلو ہیں؟ جب کبھی بھی ڈرائیونگ کرو تو زمین پہ، روڈ پہ دیکھ کے گاڑی چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے بورڈ پہ نہ دیکھو، زمین پہ دیکھو۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھیں جھکا لو۔ کہاں جھکا لو؟ کس کے آگے جھکا لو؟ اس کے حکم کے آگے جھکا لو۔ جب اس کے حکم کے آگے آنکھیں جھکا لو گے تو کبھی بھی حرام کی طرف نہیں دیکھو گے۔ تم فقط سجدے میں سر جھکاتا ہوئے ہو، وہ تمہیں نظر آ رہا ہے، اپنا سر اس کے حکم کے آگے جھکائے رکھو۔ جس دن تمہیں یہ ملکہ حاصل ہو گیا کہ تم نے نماز پڑھتے ہوئے سر جھکایا تھا، توجہ رہے، نماز کو پڑھتے وقت سر جھکایا تھا، اسے سجدہ کہا تھا، لیکن جس دن تمہیں حقیقت سجدہ سمجھ میں آ گیا، یعنی اس کے آگے سر کو جھکا لو، تو تمہارا ہر کام اس کے آگے جھکا ہوا ہی ہوگا۔ اب
تم نے وہ نماز فقط پڑھی نہیں تھی، نماز قائم کر دی ہے۔ اب سمجھ میں آیا اقیم الصلاۃ کیا ہے، نماز کا پڑھنا کیا تھا، نماز کا قائم کرنا کیا تھا۔ یہاں پہ نماز قائم ہو گئی ہے، کیوں؟ تم نے جو قیام کیا، جو قعود کیا، جو تم نے کھڑے ہوئے پر اپنے رب کی بارگاہ میں یا بیٹھ گئے، یہ کھڑا ہونا اور بیٹھا ہونا دو حالتیں تو تھیں۔ بس جب نماز تمام ہو گئی، 4 رکعت نماز تھی، تمام ہو گئی، باہر نکلے اپنے امور کو انجام دینے کے لیے، یا تو کھڑے ہو کر امور انجام دے رہے ہوگے یا بیٹھ کر امور انجام دے رہے ہوگے۔ جس طریقے سے خود کو مسجد میں یا نماز کی حالت میں محضر پروردگار میں پایا تھا، اس وقت بھی خود کو پروردگار کے محضر میں اگر پا رہے ہو تو سمجھ جانا تمہارا قیام اب قائم ہو گیا، تمہارا قعدہ اب قائم ہو گیا ہے۔ اور اب کلن بات کی جائے تو نماز تمہاری قائم ہو گئی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہیں باندھ لو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل اکثر ہوتا ہے نا کہ نہیں میں نہیں دے رہا، تو ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ قرآن نے جو تصویر کھینچی وہ بھی یہی کھینچی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن پر نہ لے کے چلے جاؤ، یعنی کہ بالکل نہ ہو کہ تم نے مٹھی ہی بند کر لی ہے، اور نہ پورا کھول دو۔ کیوں؟ پھر تاکہ ملامت میں بعد میں پھر ملامت میں اور حسرت میں بیٹھے رہو، یعنی کہ اس کا نتیجہ ملامت ہوگا اور حسرت ہوگا۔ حسرت کیا ہوگا؟ بہت توجہ رہے، یہ مال جو مجھے ملا، ابھی میں مثال مال کی دے رہا ہوں اگرچہ مثالیں بہت ہیں، یہ مال جو مجھے ملا یقیناً میرے بینک میں رکھا ہوا ہے، لیکن کل جب میں مر جاؤں گا تو قبر میں تو نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ حسرت۔ کیا فائدہ ہوا؟ اس سے بہتر دے دیتا، خود خرچ کر لیتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ بہت توجہ رہے۔ پروردگار عالم آپ سے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ جو سال کے ختم ہونے کے بعد بچت کے اوپر کہتا ہے 20% مجھے دے دو، یہ 20% تو واجب ہے جو وہ مانگ رہا ہے، نہیں دو گے تو اس کے اوپر تو پٹائی ہے۔ اصلاً چاہ کیا رہا ہے؟ یہ دینے کی عادت تو پیدا کرو۔ جب دینے کی عادت پیدا کرو گے نا تو پھر کہو گے یہ 80% بھی کیوں رکھا ہوا ہے۔ بہت توجہ رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ہی خالی کر دو، لیکن ایک سوال ہے کہ نہیں، دینے کی پروردگار عالم نے تمہیں اگر غور کرو تو دینے والا بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تو سب لے لیتا، کہتا ہے نہیں سب نہ تو 20% دے دو، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اس 80% کو پاک کرے، وہ پاک کرنا چاہتا ہے، وہ بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ان احکامات کو آپ کے لیے اور میرے لیے قرار دیا ہے۔ تو پس عزیزو، ملبسہم الاقتصاد، یعنی لباس میں میانہ روی، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ اور یہاں پر آپ کو جو ایک لفظ دے رہا تھا آج کا خاص تبرک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یقیناً نہ تو تم نے اسراف کرنا ہے اور نہ ہی تبذیر کرنی ہے۔ یہ لیجئے کون سا لفظ دیا میں نے آپ کو؟ تبذیر۔ کیا معنی ہوتا ہے تبذیر کا؟ اس سے پہلے کسی نے تبذیر لفظ سنا ہے؟ کیا بہت ہے، بہت توجہ۔ ہم پریکٹس میں ہیں تبذیر کی، لیکن تبذیر سنا نہیں ہے کیا ہوتا ہے۔ اسراف اور ہے، تبذیر اور ہے، دونوں میں ذرا باریک فرق ہے، اور امام نے دونوں کو منع کیا کرنے کو، تبذیر اور اسراف۔ کیا مطلب؟ مثلاً یہ کہ آپ کو کسی تقریب میں جانا ہے اور اس تقریب میں جانے کے لیے آپ کو ایک لباس کی خواہش ہوئی ہے کہ چلے میں پہن لیتا ہوں۔ لباس کیا ہے؟ آپ نے ایک کرتا خریدنا ہے جناب، کرتا مل جائے گا مشکل سے کوئی 1500 2000 کا ایک اچھا کرتا مل جائے گا جو پہنا جا سکتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں جناب میں تو 25,000 روپے کا کرتا لوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم بس ایسے ہی کیوں؟ وہ اس کے اوپر جو برانڈ کا وہ لگا ہوا ہے نا لوگو، تو وہ لوگو دیکھ کے لوگ کہیں گے اچھا یہ والا پہنا ہوا ہے، حالانکہ وہی چیز جو ہے وہ 2000 میں بھی مل رہی ہے، آپ کا کام اس میں ہو رہا ہے آرام سے، لیکن آپ نے کہا نہیں میں 23,000 روپے زیادہ دوں گا اس لوگوں کے۔ کیوں؟ اب جب میں کہیں جاؤں گا تو کہیں گے واؤ فلانا یہ پہنا ہے تم نے،
وارڈروب تمہاری بہت اچھی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا؟ تعریف کی. تو تعریف کر کے میں کیا ہو گیا؟ ان کی نظر میں بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ جو بڑائی ہے، امام علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ الا وان اعطاء المال في غیر حقه تبذیر واسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويدعو في الاخره ويكرمه في الناس ويحين عند الله. آخری ٹکڑے کا ترجمہ پہلے کروں گا. کہا یہ جو تم نے کیا ہے نا، یہ کرنے کے بعد تم شاید لوگوں کی نظر میں تو بڑے ہو جاؤ گے، اس کی نظر میں گر جاؤ گے، خدا کی نظر میں گر جاؤ گے، لوگوں کی نظر میں بڑھ جاؤ گے، لیکن اس کی نظر میں تم گر گئے. کیوں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اسراف کیا ہے. یہ اسراف تھا، لیکن تبذیر نہیں تھا. اسراف تھا، تبذیر نہیں تھا. اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ وہ شاید تم نے پہن لی ہے. 2000 کے کرتے کے بجائے تم نے 25,000 کا کرتا لیا، لیکن بہرحال اسے پہن لیا، اسے استعمال کر لیا. یہ اسراف ہے. تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ تم نے اپنے کسی دوست کو دعوت پہ بلایا ہے، اور ایک دوست ہے تمہارا جو آیا ہے تمہارے پاس، تم نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے یہاں سے وہاں تک کوئی 25 لوگوں کا کھانا بنا دیا. 2 لوگ ہیں، ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ، اکثر ایسا ہوتا ہے. اور آج اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، ان کے شاہانہ انداز ہیں، وہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے. وہ افطار پارٹی ہو رہی ہے تو اس کے اندر کروڑوں روپے کی ایک افطار پارٹی ہوئی. یہ لیجئے، افطار تو ایک کھجور سے بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن کیا ہوا؟ کروڑوں روپے خرچ ہوئے ایک پارٹی کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ایک طریقہ تو کیا ہوا؟ کرتا تو پہن لیا. اسراف ہے. تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ یہ جو کھانا 2 لوگوں کا ہونا چاہیے تھا اور یہ 25 لوگوں کا کھانا یہاں موجود ہے، اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ تم نے تو جتنا کھانا ہوگا کھاؤ گے، اس کے بعد یوں کر کے دسترخوان اٹھا کر اور یہ گاربیج میں چلا جائے گا. یہ کھانا ہو گیا ضائع. یہ جو ہوا ہے نا، یہ تبذیر ہوئی ہے. یعنی شادی بیاہ میں یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ سکیں گے. یعنی جو شاہانہ انداز کے کپڑے شپڑے پہنے ہوئے ہیں، 3 گھنٹے کے لیے آپ نے جناب 25 لاکھ روپے خرچ کر دیے، یہ کیا ہوا؟ اسراف. اور یہ جو کھانے کے ساتھ ہو رہا ہے باہر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبذیر. کیا کہے؟ یعنی کہ جن 2 کاموں سے منع کیا، میری خوشی کی تقریب میں وہی 2 کام عروج پر ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے. اللہ اکبر. تو کیا کہا؟ میانہ روی اختیار کرو، نہ زیادہ نہ کم. اور جس انداز سے جو پروردگار عالم نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو کہاں استعمال کرو؟ ان نعمتوں کو وہاں استعمال کرو جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے. یعنی جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے آنکھ دی ہے، اس کام میں استعمال کرو. جس مقصد کے لیے پروردگار نے مجھے یہ موجود دیا ہے، میں اسے اس مقصد میں استعمال کروں. بس عزیزو، یہ جو شے ہے، یہ شکر نعمت ہے. کیا ہے؟ شکر نعمت. یعنی کہ پروردگار عالم نعمت جس وجہ سے دے رہا ہے، جس مقصد کے لیے دے رہا ہے، نعمت کو اس مقصد کے لیے ہی استعمال کرنا نعمت کا شکر ہے. اور اگر کوئی اس نعمت کو اس محل پر استعمال نہ کرے تو یہ کفران نعمت کہلائے گا. اسی لیے سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر یہ جسم موت کے لیے بنے ہیں تو اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ شہادت ہے. شہادت سید الشہداء ہے. یعنی کہ اگر مرنا ہی ہے، اگر اس عالم میں جو آیا ہے اسے جانا ہی ہے، تو شہید ہو کے کیوں نہ جایا جائے. یہ تو بہترین استعمال ہے اس موجود کا. عزیزوں، بس آپ فقط خود شہید نہیں ہوئے، خود تو سید ہیں شہداء کے، خود تو سردار ہیں شہداء کے. یہ بتائیے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور وہ جوہری ہو، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ سے بہت خوش ہو اور کوئی تحفہ دے گا تو کیا دے گا؟ کوئی نایاب نگینہ ہی دے گا نا. جو اس کے پاس ہے وہی تو دے گا، اور کیا دے گا؟ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے نا. سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء ہیں. یعنی سردار ہیں کس کے؟ شہداء کے سردار ہیں. تو بتاؤ، اپنے نزدیک ترین لوگوں کو اگر کچھ دیں گے تو کیا دیں گے؟
شہادت ہی تو دیں گے، اس کے علاوہ ہٹ کر کچھ دیں گے؟ خیمے میں جتنے جمع ہیں ان کو کیا دیا؟ شہادتیں ہی تو دیں۔ اور جو خیمے میں نہیں بھی ہیں، جو اس وقت عسکری امام بارگاہ میں ہیں، جو اس وقت اس مجلس کو سن رہے ہیں، جو اس وقت انٹرنیٹ پر اس مجلس کو سن رہے ہیں، سید الشہداء نے ان کو کیا دیا؟ جو خیمے میں تھے ان کو تو شہادتیں دے دیں۔ اب آپ سمجھیں گے کہ شہادت کے لیے فقط میدان جنگ میں جانا ہوگا تو شہید ہوں گے۔ یہ سید الشہداء وہ ہیں، یہ اس اہل بیت، وہ ان اہل بیت علیہم السلام کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ السلام علیکہ یا خامس من اصحاب الکسا، اے وہ کہ جو کہ اصحاب الکسا کے پانچویں ہیں، ان پر سلام۔ یہ وہ پنجتن کا پانچواں ہے کہ انہوں نے، ان پنجتن نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ان پنجتن نے یہ شہادتیں فقط میدان میں نہیں دی ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو مر گیا اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو لیے ہوئے شہید مرا ہے۔ یہ شہادتیں انہوں نے حب کے اوپر بھی بانٹ دی ہیں عزیزوں۔ اسی لیے تو کوئی حبیب ہوا ہے، کوئی حر ہوا ہے، کوئی ہانی ہوئے، کوئی مسلم ابن اوسجا ہوئے، تو کوئی زہیر بن قین ہوئے۔ بس عزیزوں دیکھنا یہ ہے کہ آج عسکری امام بارگاہ میں زہیر ابن قین کون ہے؟ آج یہاں پر حبیب کون ہے؟ آج یہاں پر زہیر کون ہے؟ یہ کردار، ان کرداروں میں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ یہی تبرک ہے آج کی مجلس کا۔ پس عزیزوں، کل جہاں سے میں نے مصائب کو چھوڑا تھا، کیا کہا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اسیر کر کے کس انداز سے یہ ملعون کوفے کی طرف لے کر چلے گئے ہیں۔ 11 محرم کا دن گزر گیا تھا جب انہیں لے کر گئے، 12 کا دن طلوع ہوا، 12 کا دن جب اختتام پر تھا نا، تو اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ 12 کے اختتام پہ، یعنی کہ یہاں سمجھ لیجئے کہ ابھی شام نزدیک تھی کہ بنی اسد کی عورتیں نہر پر پانی بھرنے کے لیے آئی تھیں۔ یہاں آ کر کیا منظر دیکھا کہ میدان میں تو ایک نہیں، دو نہیں، کئی لاشیں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں، اور سب میں سے تازہ خون جاری ہے۔ جب یہ منظر دیکھا، یہ لوٹ کر واپس اپنے اپنے گھروں کو گئیں، اور وہاں جا کر اپنے مردوں سے کہا کہ تم یہاں گھروں میں موجود ہو، وہاں فرزند زہرا کو کس بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، ان کے آوان اور انصار کو کس بے دردی سے قتل کر دیا۔ فرزند زہرا نے ہم سے بھی وعدہ کیا تھا، اگر تم انہیں دفن کرنے نہیں جاؤ گے نا تو ہم انہیں دفن کرنے کے لیے جائیں۔ یہ ہیں غریب زہرا، یہ ہیں امام کی مظلومیت، کہ جہاں خواتین بھی یہ کہیں تم نہیں جاؤ گے، ہم زہرا کے لاڈلے کی ہم مدد اور نصرت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس ان کی غیرتوں کو جلال آیا، پھوڑے اٹھائے اور کدال اٹھائے اور بھاگتے ہوئے، جیسے آج روزے پہ دیکھا ہے آپ نے بنی اسد کو کیسے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اس سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ بھاگتے ہوئے آئے تھے کہ ہم مدد کریں گے، ہم دفن کریں گے، لیکن جب میدان میں پہنچے نا تو جانتے ہیں کہ زہرا کی کمائی کس انداز سے بکھری پڑی ہوئی تھی۔ یہ میدان میں پہنچے، جب انہوں نے منظر دیکھا، کوئی لاش پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ کون سی لاش کس کی لاش ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اہل بیت کی کون سی لاشیں ہیں، انصار کی کون سی لاشیں ہیں، بنی ہاشم کون سے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں انہوں نے استغاثہ بلند کیا، پروردگارا، پروردگار ہماری مدد فرما۔ بس کیا دیکھا، کوفے کی طرف سے ایک گھڑ سوار ہے جو آ رہا ہے، آہستہ آہستہ قریب آیا، ایک جوان گھوڑے سے اترتا ہے، آہستہ آہستہ چل کے امام حسین کی قبر اس لاش خستہ تک جا رہا ہے، اور سینے سے لگا کر وہ بہن کی، بابا بابا آپ کے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ جب بیان کر چکے تو اس کے بعد بنی اسد نے آگے بڑھ کر امام کی مدد کرنا چاہی، امام نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا ہے، بنی اسد رک جاؤ، انہیں
دفن کرنے کے لیے کچھ اور ہستیاں ہیں جو آئی ہوئی ہے، اگر ایک چٹائی دے سکتے ہو تو دے دو۔ آپ کے مولا کا جسد اطہر اس قدر خستہ تھا کہ امام اٹھا نہیں سکتے تھے، ایک چٹائی پر ان ٹکڑوں کو بہت آہستہ آہستہ احتیاط سے رکھا، ایک سمت سے ریت کو ذرا سا ہٹایا ہے، نیچے تیار قبر موجود تھی، امام نے بہت ہی احتیاط سے قبر میں لٹایا، قبر کو بند کیا، ہاتھ سے قبر پر بس ایک تحریر لکھی، ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ وتشانن، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ پس عزیزو پھر دیگر شہداء کی تدفین میں بنی اسد کو شامل کیا، 17 لاشیں الگ کر دیں، باقی لاشوں کو الگ کر دیا، سب کو ایک انداز سے ایک قبر میں دفن کیا۔ جب یہ تدفین مکمل ہو گئی تو بنی اسد نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، اب ہمیں اجازت دیجئے، ہم چلتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، رکو، ابھی ایک لاش باقی ہے، ایک لاش باقی ہے۔ کہا وہ کس کی لاش؟ چلو میرے ساتھ نہر کے کنارے۔ اب جو نہر کے کنارے بنی اسد نے منظر دیکھا، کیا منظر دیکھا، زبان جل جائے یہ جملے کہتے ہوئے، امام ایک ایسے لاشے کی طرف بڑھے جسے ٹکڑوں میں تخت